وہ تو رؤف جن کو وہ ٹاؤٹ کہہ رہے تھے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا سائفر کیس. نہیں جو آپ نے ابھی دکھائے ہیں ویسے یہ کلپس ہم سب نے دیکھے ہوئے تھے، لیکن جب اس یہ تناظر میں آتے ہیں تو تھوڑے سے آپ کی میموریز وہ ریفریش ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال اگر ان تمام چیزوں پہ سو موٹو نہیں لیا گیا، توہین عدالت وہ نہیں ہوئی، تو ان کے کیس میں بھی نہیں بنتی پھر. مطلب اس میں تو ٹارگٹ کر کے باقاعدہ وہ جیسے کہہ رہے پوری کی پوری جوڈیشری کو انہوں نے ٹاؤٹ کہہ دینا، کالی بھیڑیں کہہ دینا، یا یہ کہہ دینا مطلب 4 ججز کی قربانی دے، اسے کیا مطلب ہے؟ What do you mean by that؟ اور اپنے مجمع کو کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. تو مطلب تو پھر یہ مجھے یاد آ گیا، ایک دفعہ نیب نے، میرا خیال عامر متین صاحب کی سٹوری تھی، ہم اس میں تھے پبلک ٹی وی میں تھے، تو اس عامر متین صاحب نے سٹوری دی کہ مولانا صاحب جو ہے نا ان کے کوئی وہاں پہ ڈیرا، اگر یہ ہوگا ڈیرا اسماعیل خان میں کوئی جداد کے حوالے سے نیب نے کوئی نوٹس کر دیا ہے، بلا لیا ہے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں کہ حضور میں کہ نیب کی اتنی میں کہ یہ اوقات نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو بلا سکیں. انہوں نے کہا نہیں نیب اس دفعہ تلا بیٹھا ہے. وہ تلا کیا بیٹھا ہے، ایک دھمکی دی تھی انہوں نے کہ پشاور کے باہر ہم جو وہ ہے نا جو گھر ہے یہ کمانڈر صاحب کو ہم باہر آ جائیں گے. اس کے بعد کوئی ایک نوٹس جاری نہیں ہوا. سو یہاں پہ بنے ہوئے جتھے، یہاں پہ گروہ، یہاں پہ اپنا اپنا گروپ پہ، اگر آپ کے پیچھے آج ان کے پیچھے آ جائے کوئی 20-30 ہزار کا مجمع آ جائے، پھر دیکھ لیجئے گا کیسے بلاتے، کوئی نوٹس آتا نہیں آتا. سو جب آپ یہ نوٹس اس طرح کرتے ہیں کہ منہ دیکھ کر کرتے ہیں کہ جناب یہ اگین اکیلا آدمی ہے نا بھائی، اکیلا سینیٹر اکیلا ہے نا، اس کے پاس کوئی پولیٹیکل پاور نہیں ہے. جب آپ نے یہ دیکھ کے فیصلے کرنے ہیں کہ جناب کہ مولانا صاحب کو بھی کچھ نہیں کہنا، نہیں تو 4 ججز کا وہ کہہ دیں گے اندر بیٹھے ہیں. اب کون سے 4 ججز ہیں اور یہ قربانی سے کیا مراد ہے ان کی؟ میں خدا نہ خاصا کو فزیکل ہارم دینا چاہتے تھے، کیا کرنا چاہتے تھے؟ آپ کو ملک کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہو، آپ ان کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے. آپ کو مطلب اس کا رؤف حسن ٹاؤٹ کہہ رہا ہو، یار اس سے زیادہ سخت ورڈ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں میرے خیال بڑی سخت تھیں. تو اس لیے آپ نے باقی چیزوں پہ ریسٹرینٹ کیا تھا، تو یہاں تک بھی رکھنا تھا. اور پلس میں نے ان کا وہ 16-18 پیجز کا پورا پڑھا ہے. جتنے فیری اس وقت یہ یہاں پہ ہے نا، ان کے وکیل صاحب نے بڑا خوبصورت جواب یہ فریم کیا. میری ریڈنگ میں نے پڑھا ہے سارا، ہم آپ کے شاگرد ہیں لہٰذا ہمیں یہ عادت ہے کہ اس طرح کے یہ جو آپ کے سارے پیپرز ہوتے پڑھنے چاہیے. انہوں نے بڑا خوبصورتی سے ان کے تمام ان بیانات کو ان کو جسٹیفائی کیا ہے، ان کو بلکہ کوالیفائی کیا ہے ایک بڑے اچھے طریقے سے. اب یہ نہ ہو کہ میری باتیں سن کے وکیل صاحب فیس ہی بڑھا دیں، بھائی صاحب یہ دیکھیں ٹی وی پہ میری انٹرسٹنگ ہوگا کیس. سو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے وکیل نے بڑے اچھے طریقے سے ان کی تمام ان کا فیری لکھا بھی ہے کہ وہ تو فائر برانڈ ہے ان کے بارے میں، وہ تو اگریسو ہے، وہ تو اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اور ساری انہوں نے جو ایک اور چیز تو مجھے ہنسی بھی ہے، اب دیکھتے ہیں کل کیسے جاتے کورٹ میں، کہ فیصل صاحب نے سارے کا سارا اٹھا کر مدعا جو ہے نا جو انہوں نے کندھے استعمال کیے ہیں وہ ججز کے کیے ہیں. انہوں نے 3-4 ججز کے ریفرنسز دیے ہیں کہ آپ خود تو کہہ رہے تھے جوڈیشری میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور زیادہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی غلطیاں دیکھنی چاہیے. انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو بھی کہا ہے، منصور علی شاہ صاحب کا بھی کہا ہے، میرا خیال ترمیلا صاحب کا، اور پہلے مجھے پروف کریں کہ میں نے جوڈیشری کے بارے میں کہا ہے. ان کا میرا خیال ہے جو جواب ہے ان کا جو جواب ہے وہ بڑا پاورفل جواب ہے، بڑا اچھے طریقے سے لکھا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اٹ آل ڈیپینڈز اپان کہ آگے بینچ بیٹھا روف وہی بات، سارا ملک رکا ہوا ہے مئی 9 پہ، تو سپریم کورٹ کیوں اس پہ رکی ہوئی ہے، چلاتی کیوں نہیں ہے؟ میرا خیال ہے بڑا ان کے لیے مشکل ایک طرح کی ہوئی ہے. ایک طرف سے اسٹیبلشمنٹ نے پہلے بدیات صاحب لٹکاتے رہے پھر چلے گئے. اسے دیکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی انڈیویجول کوئی جج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پھر اوور آل ایک پوری سپریم کورٹ اس کے برڈن میں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک طرف آرمی چیف یہ تقریر کرتے ہیں، انہوں نے کی بھی کئی دفعہ کہ سپریم کورٹ کی وجہ سے بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ وغیرہ جو دیا گیا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے شاید ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، جس کی وجہ سے ان کو مشکلات آ رہی ہیں اور ڈیلے ہو رہی ہیں، ان کے پراسیکیوشن نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے لوگوں کے حوصلے بڑھے ہیں. یہ ان کی میں کہہ رہا ہوں جو ان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف. دوسری سائڈ یہ جو پولیٹیکل سائڈ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آج وہ جو ملٹری ٹرائل کے حق میں دے دیتے ہیں، وہ ڈرے ہوئے اس بات سے آپ کی عدالت کہ کل کچھ آپ کے 10 سال بعد، 5 سال بعد، ایون 100 سال بعد اب یہ فیصلے بعض بار نکل آتے ہیں، آپ کی لیگسی بن جاتے کہ آپ تو وہ جج ہیں جنہوں نے یہاں پہ ملٹری کورٹس کو. لیکن انڈیفینیٹلی لٹکا تو نہیں سکتے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی تھنکنگ کیا ہے، وہ کیوں لٹکا رہے ہیں. میں اس کے پیچھے جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جناب کے اور قاضی صاحب پہ تو زیادہ برڈن ہوگا کیونکہ ابھی انہوں نے بھٹو صاحب والے کیس کو وہ کیا ہے، انہوں نے ری اوپن کر کے فیصلہ دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں تو شاید ان سے خوش نہیں ہوں گے. وہ مختلف ہے، جن کے ساتھ ہوا وہ بھی گزر گئے، جو کرنے والے تھے وہ بھی گزر گئے، یہاں پہ سارے یہی ہیں. لیکن جب یہ فیصلے ہو رہے تھے تو کوئی نہ ججز کر رہے تھے نا، بھٹو صاحب والا فیصلہ یا دیگر فیصلے ہو رہے تھے نا، تو اس وقت یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ رہی تھی نا. اور آج آپ کو 50 سال بعد کھل گئی ہیں ساری چیزیں. سو اس وقت ججز ایک دباؤ کا شکار ہیں کہ اگر ہم نے ملٹری کورٹس کو آگے جسٹیفائی کر دیا، کوالیفائی کر دیا، تو کل کو اگر وہاں سے بڑی بڑی سزا عمران خان صاحب کا بھی ہو، ان پہ بھی کیسز بن رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب پہ بھی ہیں، 4 پہ اور بڑے بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں ان پہ بن رہے. فوج اگر ان کو کل وہاں پہ ٹرائل کرتی ہے اس
تو ملٹری کورٹس میں تو سارا پلٹن سپریم کورٹ پہ آ گیا. آپ ٹرائل تو اسپیسیفک وہ ان کو مان رہے تھے نا. اب اس کی ریپرکشن بہت ساری ہیں. ٹرائل ان کی بات سے مجھے بات ہے کہ اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, بیلز ہو جاتی ہیں, سب کچھ ہو جاتی ہیں, اس وقت آپ کی بھی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کی سب کچھ, کیا تب اسٹیبلشمنٹ بات کرے گی ان سے کہ یہ اب ختم ہو گئی بات چیت کا؟ تو کوئی اب آسرا واسرا بھی نہیں ہے, نہ ان کا مینڈیٹ ہے, نہ آسرا ہے, نہ دے آر انٹرسٹڈ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ پکڑتے جائیں گے. Can they afford not to talk? Of course. They actually ان کی افورڈیبلٹی میں دیکھیں. آپ کو کلیئرٹی دیکھیں. آپ نے مجھے بتائیں کس کھاتے کے تحت ایم کیو ایم لنڈن کو آپ نے بین کیا؟ What was the reason? آپ نے تحریک لبیک کو, کیونکہ چوئنگم نہیں کھاتے اور جینز نہیں پہنتے, وہ تو ملک دشمن بھی نہیں ہے, عدلیہ دشمن بھی نہیں ہے, فوج دشمن بھی نہیں, ان کو 4th شیڈول میں ڈالا ہوا ہے کیونکہ وہ ٹوپی پہنتے, ان کی داڑھی ہے, وہ شلوار بھی پہنتے. Where are we heading? نہیں, وہ افضل قادری صاحب وغیرہ نے پوری میوٹنی کی بات کی تھی, کہا تھا جنرلوں کو الٹا دو, یہ کر دو, تبھی وہ لائن کراس کر کے چلے گئے نا دنیا سے. اتنے معصوم نہیں ہیں, دنیا چلے گئے نا. پھر اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے 10 سال آگے جا کے وہی کام کیا ہے. آپ اپنی سیاست کے لیے ملک توڑنے کی بات کر رہے ہیں. ایک دوسرا دیکھیں, ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ اس ملک کے اندر کہ ملک کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کا عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہوگا. 6 کو 9, 9 کو 6 کرنا بند نہیں کریں گے. یہی ایک پاکستان کی سب سے بڑی روٹ کاز ہے جس کی وجہ سے پاکستان عدالتوں کا علاحدہ کا کانفلکٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دیکھیں یہاں تو اپنی مرضی ہے سر, آپ ادھر بات کریں وہ آپ ادھر بلا لیں گے, ادھر بات کریں گے وہ کوئی اور آپ کو بلا لے گا. یہاں کوئی رول آف لا تو نہیں ہے, آئین و قانون یہاں ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہیں؟ مجھے جس کیس میں بلایا ہے اس کیس کا سر پیر نہیں پتا, مجھے بلایا کس لیے مجھے یہ بھی نہیں پتا, میں نے گناہ کیا مجھے وہ بھی نہیں پتا, میں نے کس کی بے عزتی کی مجھے وہ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کی مرضی ہے. مذہب مجھے ایک بات بتائیں, وہ کہتے ہیں جب 2 انسٹیٹیوشنز کا کانفلکٹ ہو جائے تو 3 طریقے ہیں ٹھیک کرنے کے, چاہے انسٹیٹیوشنز ہو چاہے انڈیویجولز ہو. یا آپ بیٹھ کے اپنے معاملات سیدھا کر لیں, یا جو اپنے آپ کو زیادہ تگڑا سمجھتا ہے وہ دوسرے کو سیدھا کر لے, اور جب وہ ناکام ہو جائے تو پھر خود سیدھا ہو جائے. یہاں پہ کون سا فارمولا چلے گا؟ دیکھیں مالک, یہ سپریم کورٹ یہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ ملٹری کورٹ میں سویلینز کا ٹرائل جائز ہے؟ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ دیکھیے, جس عدالت کے انڈر ساری عدالتیں آتی ہوں وہ یہ کہے کہ نہیں ان عدالتوں میں آپ ٹرائل نہ کریں, اس عدالت میں کریں جو خصوصی عدالت ہے, جو آرمی ایکٹ کے تحت عدالت ہے. تو یہ نیگیشن وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی اپیل تو ہمارے پاس ہی آئے گی, ہائی کورٹ میں آئے گی اور سارا آئے گا. وہ تو کہتے ہیں پہلے اوور سائٹ تو ہے ہماری, بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ ایشو. میں تو ٹیکنیکل میں پڑھ نہیں رہا. دیکھیے 98 میں میں نے 98 میں جب ایمرجنسی لگی تھی سندھ کے اندر, فیصل کہتے ہیں کوئی کسی سے بات چیت نہیں کرے گا, کسی پہ پریشر نہیں ہے. آپ کے نزدیک پریشر ہے یا نہیں ہے؟ پریشر اگر میرے خیال میں تو پریشر ہے. اسی وجہ سے اس معاملے میں اب پریشر وہ ود ان فیل کر رہے ہیں. دیکھیے, یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں واقعات ہوئے ہیں کچھ, یہ ان کو ہمیں غیر سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی جج کے کمرے ماسٹر بیڈ کے میں جو ہے آپ نے کیمرہ فٹ کیا ہوا ہو؟ اب مجھے نہیں پتا کس نے کیا ہے, لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ کیمرہ فٹ ہوا ہے. تو کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلے کورٹ روم میں کہیں اور آپ نے وہ کر لی اس کی ریکارڈ. نہیں, یہ چیزیں تو ہیں. میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا معاملہ سیدھا ہوگا یا کانفلکٹ کے پارٹنرز میں ایک آدھے کو سیدھا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں مالک, آپ ہی کے پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا اور بھی جگہ پہ کہ دیکھیں اس وقت جو ہے ایک کشیدگی ہے, ٹینشن ہے, سخت وہ ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ. اب ساری نظریں اس کی وجہ سے کیونکہ حکومت کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی میرے نقطۂ نظر سے, ساری جو اس وقت نظریں ہیں وہ یہ کہ جوڈیشری کا پلڑا کس طرف ہوتا ہے. جس طرف جوڈیشری کا پلڑا گرے گا وہ پاورفل ہو جائے گا. فیصل آپ کچھ کہہ رہے تھے. دیکھیں مدر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ آپ کے کسی کے بیڈ روم میں کیمرہ لگانا بہت بڑا گناہ بھی ہے, سزا بھی ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب عدالتیں بیڈ روم کے بیڈ پہ چلی جائیں اور نکاح کے فیصلے کرتے کہ, اور وہ بھی پرانے ایکس ہسبینڈ کی گواہی کو مان لے, جو بے شرم آدمی ایکس وائف سے, پرانی بیوی سے فائدے بھی لیتا رہا کروڑوں روپے کا, تو کدھر کھڑے ہیں آپ؟ ایک کہہ رہا ہے میرے بیڈ روم میں لگا دیا کیمرہ, دوسرا کہہ رہا ہے میرے بیڈ پہ لگا دیے, اس کا فیصلہ آپ نے کر دیا. بھئی آپ
پتہ نہ عورت کی گواہی, ایک آدمی اور عورت کا نکاح پبلکلی کسی نے آ کے کہہ دیا میرا نکاح ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے شیلڈ دی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے نہیں جو ایکس ہسبینڈ ہے, جو بے شرم بے آدمی جو آپریٹ کرتے ہیں, ایسے گینگز ہیں, آپ کو پتہ ہے نہیں گینگز آپریٹ کرتے ہیں, ایکس وائف اور ایکس ہسبینڈ شادیاں بھی کراتے ہیں, طلاقیں بھی کراتے ہیں, پھر شادی کر لیتے ہیں, کہانی چلتی ہے. نہیں میں سچی بات کر رہا ہوں نا. پرابلم یہ ہے کہ سر آپ لوگ بالکل اس چیز کے, میں مظہر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, سوشل میڈیا کیمپین کو جسٹس بابر نے روکا, بہت اچھا کام کیا, کنڈیم کرتے ہیں گھٹیا کیمپین کو, بٹ اپنی ذات پہ آیا تو آپ نے کیا, پاکستانی کو لیے کیوں نہیں کیا؟ ہماری ماں جو دنیا میں نہیں تب بول رہا تھا تب کیوں نہیں کیا؟ I've run out of time, but very quickly 10 seconds جو میں نے وہی فارمولا دیا, یا معاملہ سیدھا کر لیں یا ایک دوسرے سے کوئی ایک دوسرے کو سیدھا کر لے, یا معاملہ سیدھا ہوتا نظر آتا ہے رؤف کہ ایک آدھے کو سیدھا ہونا پڑے گا؟ میرا نہیں خیال ہے معاملہ جلد سیدھا نظر آ رہا ہے. جو حالات ہیں اس وقت, جو آپ کی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ اگلے کوئی 2-3 سالوں میں کچھ چیزیں ٹھیک ہوں گی, یا کوئی کہتے ہیں سینیٹری ول بی پریویلڈ یا ریسٹورڈ, وہ مجھے نہیں لگتا. اس کی ریزن ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے پارلیمنٹ کا فورم چھوڑ چلے آپ تینوں کو بہت شکریہ.